بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ ضرور پڑھیں۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس مختصر سے کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے، اس کی حمد بھی ہے، توحید کا اقرار بھی ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان بھی ہے اور بندے کی عاجزی و محتاجی کا اظہار بھی ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا احاطہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا و آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھیں۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کرتا ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا ہے: جہنم سے چھٹکارا، ماں باپ کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا اور قبر کی سختی سے نجات۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے ہم اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے، پھر ان 4 فضائل کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ فجر کے وقت کی عظمت۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، جب فجر کے وقت میں ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے اور جہنم سے دور کرے تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص اسے پابندی سے ادا کرتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی ہے۔ والدین کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور وہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہ بابرکت کلمہ نہ صرف ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ صدقہ جاریہ کی صورت میں والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ آپ جب یہ کلمہ پڑھ کر والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا اور تحفظ الہی۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی خواہش ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضروریات پوری کر دیتا ہے اور وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگہبان فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے بچوں کی تندرستی، لمبی عمر اور نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ قبر کی سختی سے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی۔ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔
یہ کلمہ قبر میں انس اور روشنی کا سامان بنے گا۔ آپ کا یہ عمل قبر کے عذاب سے بچانے والی مضبوط ڈھال بنے گا۔ جہنم سے چھٹکارا۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کافروں، مشرکوں اور گناہ گار مومنوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی شدت بیان فرمائی ہے۔ اس کلمے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ جہنم سے نجات دلاتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ محترم عزیزو، اس کلمے کی برکت سے رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، قرضوں سے نجات ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اولاد کی فرما برداری پر اثر۔ آپ کا یہ عمل اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ والدین کا اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا گھر میں روحانی ماحول پیدا کرتا ہے جو اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آخر میں محترم ناظرین، یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستغرق کر دیتا ہے۔ یہ دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کی سرمایہ کاری ہے۔ عمل کا طریقہ: فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل کریں۔ درود پاک 7 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسماء حسنہ 7 مرتبہ۔ یا غفارو یا ستارو مرکزی کلمہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استغفار 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ایک مسلمان دل کی گہرائی سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا کی پریشانیوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج انسان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی رزق کی فکر میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے فکر مند ہے اور کوئی گھریلو مسائل کا شکار ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر وہ خزانہ ہے جو دلوں کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اصل ذکر ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد چند منٹ نکال کر اس مبارک کلمے کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا شخص روحانی طور پر مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کے دل میں
اللہ کی محبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اس مبارک کلمے کو اپنا معمول بنا لیں۔ چند لمحوں کا یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، دل کے اطمینان اور بے شمار برکتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی اور کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، آمین۔ اس عمل کو پابندی سے جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، والدین کی بخشش کرے، اولاد کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور جہنم سے نجات دے کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور اپنی بارگاہ میں قبول ہونے والے اعمال عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔